محترم دوستوں اور بزرگوں، مجھے ایک شاعر کا ایک شعر اکثر یاد آتا ہے اور اس کو اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ کچھ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، کچھ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، اور جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ جھوٹ آپ جتنا بھی بولے جھوٹ ہی رہے گا، چاہے ایک بتا بولیں، ایک ہاتھ بولیں، چاہے ایک بیگھا بول لیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کو جھوٹ ہی کہا جائے گا، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر سچ میں تھوڑا سا بھی آپ نے گھٹا دیا، تھوڑا سا بھی آپ نے بڑھا دیا تو سچ نہیں رہ جائے گا، اس کی ماہیت چینج ہو جائے گی، اس کی حیثیت اور اصلیت ختم ہو جائے گی۔ تو جو گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے اور جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اسی شعر کے اندر تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو گھٹے یا بڑھے تو شریعت نہ رہے، جو گھٹے یا بڑھے تو شریعت نہ رہے اور اس کے علاوہ کوئی انتہا ہی نہیں۔ جب شریعت سے آپ نکل گئے تو یہ مزاج ہے آج ہماری عوام کا، ہمارے لوگوں کا، کہ کیا ہوا، تھوڑی سی تو بات ہے، ذکر ہی تو ہے، حمد ہی تو ہے، نعت ہی تو ہے، یہ اللہ کی تعریف ہی تو ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے دائرے کے خلاف ہے، شریعت کے دائرے سے باہر نکل کے ہو رہی ہے تو یقین جانیے وہ شریعت نہیں رہ گئی، وہ آپ کا ذکر نہیں رہ گیا، وہ آپ کی نماز نہیں رہ گئی۔ آپ اس کو اگر اس طرح سمجھنا چاہیں مثال کے طور پہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نماز بہت بڑھیا چیز ہے، نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور 4 کی بجائے ہم 1 رکعت اور پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، تو آپ ذرا خود سوچئے اور اس کا جواب دیجئے کہ کیا اس کی نماز اس کے لیے باعث اجر ہوگی یا اس کی نماز اس کے لیے باعث لعنت ہوگی؟ باعث لعنت ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ آپ نے اس ضابطے کو توڑ دیا، آپ نے اس حد کو توڑ دیا، آپ نے اس بندی کو توڑ دیا، آپ نے شریعت کے دائرے کو پھلانگ دیا، آپ نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر دی، اور مخالفت یہی اصل چیز ہے، اطاعت اور مخالفت۔ آپ نے اپنی منمانی کر دیا، آپ نے اپنی منمانی کر دیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں آپ کا وقت زیادہ لینا بھی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس مقررین کی بہت لمبی چوڑی فہرست ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر طور پہ ہماری عوام، ہم لوگ تمام مقررین کو تھوڑا تھوڑا سن لیں اور ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ بس ایک چیز میں، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو کم سے کم پڑھے لکھے تو نہیں ہوں گے لیکن تقریروں میں سنتے ہوں گے، علماء کی خطاب میں سنتے ہوں گے، کانفرنسوں میں سنتے ہوں گے، مساجد کے خطبے میں سنتے ہوں گے، کفار و مشرکین ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے۔ اللہ کے نبی نے جب اللہ کے پیغام کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے آپ کی راہ میں روڑے اٹکانا شروع کیے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، اپنی کتاب کے اندر، اپنے کلام میں کفار و مشرکین کے خطاب سے ملقب کیا۔ آخر ان کی کیا بات تھی، ان کی کیا حالات تھی، ان کی کون سی حرکتیں تھیں جن حرکتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی ان کو کافر و مشرک کہہ رہے ہیں؟ ذرا ان کے بارے میں پڑھیے، دیکھیے کہ ان کی کیا حرکتیں تھی۔ جب میں نے تھوڑا سا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا ان کی سیرت کے اوپر، علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی، مولانا سیف الرحمان صاحب مبارک پوری کے رحیق المختوم، اس کا مطالعہ میرے خیال سے ہم تمام نوجوانوں کو کرنا چاہیے کہ ہمارا جو آئیڈیل ہے، ہمارا جو رہنما ہے، ہمارا جو صحیح معنی میں لیڈر ہے، اس کی زندگی کے قواعد سے ضرور ہمیں اور آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر مبعوث ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔ ان کے حالات یہ تھے کہ وہ حج بھی کرتے تھے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ حج کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ یا آپ کسی بھی مولوی مولانا سے پوچھ لیجئے گا، آپ کے گاؤں میں الحمدللہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان کی نماز کا بھی، اللہ کو پکارنے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ طریقہ نہیں تھا، لیکن ایک مخصوص طریقہ تھا۔ کار خیر کیا کرتے تھے، بہت زیادہ سخی تھے، عربوں کی سخاوت کے مقابلے میں پوری دنیا ہیچ ہے۔ خدا کی قسم آپ پڑھیں گے تاریخ میں تو اگر کوئی مہمان کسی عرب کے پاس آ جاتا تھا اور اس کے پاس پوری جمع پونجی، پوری دولت، پورا ذریعہ معاش، صرف ایک بکری ہوا کرتی تھی، ایک کیا بکری تھی، کچھ نہیں تھا دوسرا، تو وہ بھی مہمان کی ضیافت میں اپنے اس بکری کو بھی ذبح کر دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی مثال پیش کرتی ہے کوئی قوم؟ ہاں، اس طرح کی مثال دنیا کی تاریخ میں کسی قوم کے اندر مل سکتی ہے کہ مہمان کی ضیافت میں اپنی پوری جمع پونجی، اپنا ذریعہ معاش، اپنا ذریعہ رزق وہ قربان کر دیتا ہے اور مہمان کی ضیافت کر دیتا ہے۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے کہ مہمان آ جاتے ہیں، چراغ بجھا دیا جاتا ہے، بچوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے، خود بھوکے رہتے ہیں، بیوی بھوکی رہتی ہے، اور حکم دیتا ہے شوہر کہ جب مہمان ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو چراغ کو بجھا دینا، اور میں اپنا ہاتھ اور منہ چلاتا رہوں گا تاکہ مہمان کو یہ احساس ہو
کہ میں کھا رہا ہوں, میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. ہاں, اگر ایسی حرکت نہیں کریں گے تو دوسرا کھانا میرے پاس ہے ہی نہیں ہے, مہمان بھوکا رہ جائے گا. تو خود بھوکے تھے, میاں بھوکے, بیوی بھوکی, بچے بھوکے, رات کو تڑپتے ہوئے رات گزاری, لیکن مہمان کو آسودہ حال میں پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا. یہ کس کی مثال ہے؟ یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ عرب کی تاریخ ہے. یہ ان کی صفت تھی, یہ ان کا اخلاق تھا. ایک بہت ہی بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ لوگ جو سعودی عرب گئے ہوں گے, چاہے عمرے کی نیت سے, چاہے حج کی غرض سے, چاہے روزی روزگار کی غرض سے, اور مکہ اگر گئے ہوں گے, عمرہ کیے ہوں گے, خانہ کعبہ کو دیکھے ہوں گے, تو ضرور ان کی نگاہوں میں یہ منظر ہوگا کہ خانہ کعبہ میں ایک متصل جگہ ہے جو خالی ہے, جس کی باؤنڈری کی گئی ہے, گھیرا ہوا ہے. وہ بھی خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے. خانہ کعبہ کا وہ ایک حصہ ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے, اس کی باؤنڈری ہے, اس میں نماز کا بڑا ثواب ہے, بالکل خانہ کعبہ ہی ہے وہ. تو لوگ جو ہے وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے بالکل اپنی جان توڑ کوشش کرتے ہیں, لگے رہتے ہیں کہ موقع مل جائے تو ہم خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں, کیونکہ عام پبلک کے لیے دروازہ سے کھلتا نہیں, وہ بھی خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے, اس میں نماز پڑھ لی جائے. وہ جانتے ہیں اس طرح کیوں رکا ہوا ہے؟ وہ اس کی ایک مختصر سا 2 لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قریش جب خانہ کعبہ کی تعمیر جدید کر رہے تھے, جب خانہ کعبہ کی تعمیر جدید وہ کر رہے تھے اور کام شروع ہو گیا تھا اور اللہ کا گھر بن رہا تھا, تو پیسہ ختم ہو گیا. پیسہ ختم ہو گیا. اب پیسہ ہی نہیں تھا کہ اس پورے رقبے کو مکمل کیا جائے. پورے رقبے کو مکمل کرنے پر پیسہ نہیں تھا. یہ کون کر رہا تھا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کون کر رہا تھا؟ وہی کر رہے تھے جن کو ہم اور آپ کافر اور مشرک کہتے ہیں. وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, اور وہ جگہ تھوڑی سی بچ گئی, پیسہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے. ایک پارلیمنٹ بیٹھی, اجلاس بیٹھا, مشورہ ہوا تمام سرداروں کا, اب کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا سنو, یہ ابو جہل کا مکان نہیں ہے, یہ ابو لہب کا گھر نہیں ہے, یہ ہمارے کسی سردار کی کوٹھی اور چوبوترا نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. اس کے اندر حرام کی کمائی نہیں لگ سکتی, اس کے اندر رنڈی کی کمائی نہیں لگ سکتی, اس کے اندر شراب کی کمائی نہیں لگ سکتی, اس کے اندر جوئے کی کمائی نہیں لگ سکتی. اس گھر کی تعمیر میں اگر لگے گا تو صرف حلال کی کمائی لگے گی, اور اب ہمارے پاس حلال کمائی ختم ہو گئی ہے. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اگر کمائی نہیں ہے حلال کی, پیسہ نہیں ہے حلال کا, تو خلاص اس کو اتنا ہی ادھورا چھوڑ دو اور جتنا پیسہ اتنے بھر بنا لیا جائے. یہ کس نے کیا؟ وہ تعمیر اور یہ فیصلہ کس نے کیا؟ خدا کی قسم, اب ہم اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر کے یہ سوچیں کہ اگر ہمارے سامنے اس طرح کا مسئلہ ہوتا, ہم مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں, ہم مدرسوں کی تعمیر کرتے ہیں, کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کی دعوت کا کام اس یہاں ہو رہا ہے, اللہ کا گھر ہم بنا رہے ہیں اور مدرسہ بنا رہے ہیں, کیا اس میں جو پیسہ لگے وہ حلال کا ہو؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ صفت تھی ان کی جن کو کافر کہا گیا, جن کو مشرک کہا گیا. اس کے باوجود بھی, اور ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک آدمی آیا پردیش سے, اس نے وہاں کاروبار کیا, ایک آدمی نے اس سے سامان خریدا اور سامان لے کے چلا گیا, پیسہ ہی نہیں دیا. پردیسی تھا, پیسہ ہی نہیں دیا. اس نے ایک آدمی سے کہا کہ یار تمہارے یہاں میں آیا ہوں اور فلاں فلاں آدمی نے جو ہے میرا پیسہ ہی لے لیا, سامان لے لیا, پیسہ ہی نہیں دیا. اب سوچئے, سنیے, میٹنگ ہوئی, پورا اجلاس طلب کیا گیا, تمام لوگوں کو جمع کیا گیا اور کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی آئے, ہمارے شہر میں کوئی آئے, پردیش سے آئے اور اس کے ساتھ ظلم ہو جائے, اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے. ایسا ہو نہیں سکتا. تمام لوگوں نے مل کر کے اس آدمی کی سرزنش کی اور صاحب حق کو اس کا حق دلایا. یہ کس کی عادت تھی؟ اس کی عادت تھی جس کو کافر اور مشرک کہا جاتا ہے. پھر کیا خرابی تھی؟ یہ ساری عادتیں تو بہت بڑھیا تھیں, یہ ساری عادتیں تو بہت بڑھیا تھی. اگر ہم اپنا موازنہ کریں ان سے تو خدا کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جو صفتیں اچھی ان کے اندر تھیں, اس کا اشیر بھی ہمارے اندر پایا نہیں جاتا. اس کے باوجود بھی وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, وہ جہنمی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں. کیوں ان کو کافر مشرک کہا گیا؟ بس اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ بولے ہاں, دنیا بنانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے. رزق دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہم بھی مانتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ساری دنیا کا, ساری دھرتی کا, زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے, اللہ ہی رزق دینے والا ہے, اللہ ہی بارش برسانے والا ہے, اللہ ہی روزی دینے والا ہے. کفار مکہ بھی اس کا اعتقاد رکھتے تھے. لیکن پھر کیوں؟ بولے ہاں, ہم ان دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے, ہم ان کو اللہ نہیں مانتے, ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے, یہ ہماری اللہ کے پاس سفارش کر دیں. یہی ایک جرم تھا.